العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آپ حضرات کو پھر زحمت دینا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرمائیں اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی، اور جناب سید محمد عسکری صاحب مرحوم، ابن سید علی اختر صاحب مرحوم، عابدہ عسکری مرحومہ بنت سید محمد حسنین مرحوم، اور ان کے والدین، اور اس کے ساتھ ساتھ خانوادہ عسکری صاحب کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں سب کو آپ ہدیہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. صلوات. معزز سامعین اور عزاداران امام مظلوم، آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، اور مجھے یہ اعتراف ضرور کرنا چاہیے کہ موضوع کے اعتبار سے بھی جو اس کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو پایا. بہت سی باتیں تشنہ رہ گئیں، اور وہ اس میں میری مجبوری بھی آپ سمجھ لیجئے کہ میرا شمار اسی گروہ میں ہے جس کو امیر المومنین نے فرمایا مختصر بات میں بات کہہ دینا ہی علم کی دلیل ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا امیر المومنین نے علم ایک نقطہ تھا جس کو جاہلوں نے پھیلا دیا. تو جتنی لمبی لمبی باتیں ہونے سے مگر ہم بغیر پھیلائے رہ نہیں سکتے تو ہم کو پھیلانا پڑتا ہے. تو بہرحال ابھی دماغ میں دل میں ایک خیال آیا ایک دم سے بیٹھتے ہوئے، جب فاتحہ آپ حضرات پڑھ رہے تھے اس وقت خیال آیا کہ یہ امام حسین اسلام کا ایک فیض ہے اور رضائے امام حسین کا ایک فیض ہے کہ مرنے والوں کو برسوں گزر جاتے ہیں مگر یاد کیے جاتے رہتے ہیں. دنیا کی کوئی قوم نہیں دکھا سکتی 2 4 10 سال وہ ختم ہوا ہے، اس کے آگے نہیں آتی بات بڑھ کر، مگر عزاداران امام مظلوم مر جاتے ہیں تو بھی انہیں یاد رکھا جاتا ہے. اور ہم نہیں کہتے آغائے مرشی تابہ سرا کو امام زمانہ ملے، پہچانا بھی نہیں انہوں نے.
یہ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ حضرت ہیں، ان حضرت ان کے ساتھ رہے، بہت سے ان کو اعمال بتائے، ان کے بس لکھا گیا ہے ان کے سوانح میں۔ تو اس میں یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو ایسا ہے کہ جو لاوارث ہمارے شیعہ ہیں ان کو، اور جن کے وارث متوجہ نہیں ہیں ان کو ایصال ثواب میں ہمیشہ یاد رکھنا، کہ ان کو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا۔ تو اب نہ آئیں قبرستان میں، لوگ نہ آئیں، ان کے اعزا نہ آئیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ جو ہماری زیارت کے لیے نہیں آ سکے وہ ہمارے چاہنے والوں کی قبروں کی زیارت کرے۔ بات یہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ان کی زیارت کے لیے آئے، مولا مانیں گے کہ ہماری زیارت کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ تو اس لیے اچھا یہ دیکھیے ہمیشہ بات تو صحیح ہے، ہم لوگ کتنا بھی عمل کر ڈالیں، یعنی یہ نہیں کہ عمل نہ کریں، وہ سب کرتے رہیں، وہ سادی کاپی چھوڑ کے نہ ہے، کاپی پوری لکھی ہوئی اور بھری ہونی چاہیے کوشش کر کے، رائٹنگ اچھی نہیں ہے، سب گڑبڑ ہے۔ اب سفارش ہو رہی ہے، سفارش کی جا رہی ہے کہ سب، وہ ایگزامنر صاحب نے دیکھا ہوگا تو اب کچھ تو ہے ہی نہیں، انہیں سفارش کیا کریں۔ ماشاءاللہ یہ شاعر جناب نایاب صاحب بیٹھے ہیں، افتخار عارف نے کہا تھا کہ بروز حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے، گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس وقت کھڑے امیر المومنین سفارش کرنے رسول اللہ سے، ہے تو بہت گناہ گار مگر حسین کا ہے۔ ماشاءاللہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب حسین کا ہے، ورنہ آتا نا۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی اور توجہ دلائی آپ کو کہ نیکی یہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنا منہ پورا پچھم کی طرف کر لو یا کچھ ایک اپنا خاص کورس آف ایکشن ہے وہ کرو، نہیں۔ تو نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، اللہ پر ایمان لائے۔ کیسا ایمان؟ اسی ایمان کو امام حسین نے کربلا میں دکھایا کہ اللہ پر کیسا ایمان ہونا چاہیے بندے کا، کہ اس کے اوپر اثر نہ ہو، یہ نہیں۔ اچھا امام حسین روئے بھی کربلا میں، گریا بھی کیا، یعنی ورنہ ہم سب لوگ کہتے کہ ان کے پاس دل تھا ہی نہیں، کچھ لوہا ووہا رکھا ہوا تھا یہاں پر، ان کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا تھا، تو ایسے آدمی کو ہر مصیبت برداشت کر لینا آسان ہے۔ حضرت نے وہ تمام باتیں، گریا بھی کیا ہے، تمام چیزیں، وہ بہت ہی مشہور شعر ہے، شاعر تو ماشاءاللہ کہہ بھی سکتا ہے۔ جناب علی اصغر کی قبر بنانے کے بعد شاعری نے کہا ہے، اتنا روئے ہیں کہ تعویذ لہت تر کر دیا، کوئی سرور کو اٹھا لے تربت بے شیر سے۔ تو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہے کہ سہارا دے دے امام حسین السلام کو۔ تو کہہ رہی ہے کہ حضرت نے کربلا میں جو اسٹیبلش کیا وہ یہ، اچھا کبھی کبھی بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کو منظور تھا، یہ ہونا ہی تھا، تو پھر ہم تو کہتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، آپ کے گھر میں چوری ہوئی، اللہ کو منظور تھا، FIR لکھانے کی ضرورت تھی نہیں، وہ بس ختم، چھٹی ملی۔ کسی جگہ پر آپ کے خلاف ہنگامہ ہو رہا ہے، اللہ کو یہی منظور تھا۔ بلڈوزر سے مکان گرائے گئے، اللہ کو یہی منظور تھا، ورنہ بلڈوزر کی کیا طاقت تھی کہ وہ آپ کا گھر گرا دیتا، یہ منظور تھا اللہ کو۔ اچھا وہ بہت سی چیزیں تو ویسی ہیں جن کو میں کھل کے نہیں کہہ سکتا، جتنے اعتراض ملت جعفریہ پر ہوتے ہیں کہ بھئی یہ زبان سے یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ارے اللہ کو منظور تھا ورنہ اس کی زبان ہی نہیں چلتی، اس کی زبان جو چلی ہے اور جو الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہیں اور جو پہنچے ہیں وہ سب اللہ کو منظور تھے، تو وہاں پر اللہ کی منظوری نظر نہیں آتی کہ اللہ کو منظور تھا؟ نہیں، آپ کو اختیار اللہ نے دیا ہے، آپ اسی زبان سے ذکر خدا کر سکتے ہیں، اسی زبان سے انکار کر سکتے ہیں۔ یزید نے یہی کہا تھا کہ نہ پیغمبر پر کوئی وحی آتی تھی، محمد کہا ہے اس نے تو ملعون نے،
نہ پیغمبر پر کوئی وحی آتی تھی نہ کوئی فرشتہ، یہ فقط بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کھیل رچا تھا۔ تو یہ اللہ کو منظور تھا کہ یہ کہے۔ اور ادھر امام کا یہ عالم ہے، معصومین کا یہ عالم ہے کہ وہ توحید کی وہ بساط بچھا کے دکھا رہے کہ معلوم ہو جائے کہ اصل توحید کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے یہ دھیان رکھیے گا کہ یہ نہیں، ہم آپ سب اختیار رکھنے اور اپنے اختیار کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرنا چاہیے۔ جہاں سے کمزوری ہماری طاقت ختم ہو جائے، اچھا بھائی ہم کھڑے ہوئے نماز پڑھنے دل نہیں لگ رہا، اللہ لگائے کام ہے ہمارا، ہم کھڑے ہو گئے ہیں، مطلب ہم صبح کی نیند ترک کر دیں گے، وضو کریں گے، مصلی پر آ جائیں گے، مگر ویسا دل لگ جائے جیسا اللہ چاہتا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں مگر اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضرت ابراہیم نے آپ کا بہت سنے ہوئے واقعات ہیں، ایک مہمان کو لائے تھے، لے آئے، وہ مہمانوں کو پکڑ لاتے تھے، کھانا وانا کھلایا، اس کے بعد مہمان سے کہا کہ تم ایک سجدہ ہمارے خدا کو کر دو، یہی کہا تھا۔ وہ لوگ اللہ والے نہیں تھے۔ اچھا ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ وہ یعنی کہا کہ اللہ کو سجدہ کر دو، ہمارے اللہ کو کرو۔ وہ لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے، ان کا کہ بھائی ہم نے کھانا تمہیں کھلایا ہے، نمک کھایا ہے ہمارا، ہم تو بھائی ہماری شرط یہی ہے کہ تم سجدہ کرو، ورنہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے اور اس کا کوئی عوض ہمیں نہیں دیا۔ وہ آخر وہ مجبور ہو گئے اپنے کلچر اور تہذیب کی وجہ سے، انہوں نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ اب حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی، پالنے والے جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، دل کو موڑنا تیرے اختیار میں، تو موڑ دے۔ ہاں، تو ویسی بات یہاں بھی ہے کہ جو حسینی مجمع ہوتا ہے وہ ایک نظام بناتا ہے، سب کو بلاتا ہے، آتا ہے، جب سب آ جاتی ہیں سنتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، سننے کے بعد یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آدمی بھی حسینی ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب بہت اچھی بات کہتے تھے، وہ میں کبھی بھی کئی بار پڑھ چکا ہوں، کہتے تھے کہ اگر آدمی پاگل نہیں ہے اور آدمی جاہل نہیں ہے، اس کے سامنے حسین اور یزید کے کردار کو رکھو اور پوچھو کون تم کس کی طرف ہو، تو وہ امام حسین کی طرف جائے گا۔ اور جب امام حسین، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا اگر پاگل نہ ہو تو حسینی ہے، جس کو حسینی نہ دیکھو سمجھو کہ یا دماغ خراب ہے یا جاہل ہے، دو باتوں میں سے۔ ایک صلوات بھیج محمد عالم۔ اب بات تذکرہ گیا کہتا چلوں، بہت سی جگہوں پر آپ غور کریں، بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ اچھا ایک بات میری نالج میں نہیں ہے، آج تک نہیں ہے میری نالج میں، انڈیا میں، ہندوستان میں کسی جلوس عزا کو یا کسی مجلس کو غیر مسلموں نے روکا ہو، غیر مسلم کھڑے ہو گئے ہوں کہ صاحب ہم نہیں جانے دیں گے۔ کبھی جھگڑے ہوئے ہیں تو وہ مسلمانوں اور مسلمانوں کے مابین ہوئے ہیں، غیر مسلم خود بھی کرتے ہیں۔ میں 2 سال وہ جو کووڈ کا زمانہ آیا اس سے پہلے والے سال میں گیا تھا گجرات اشرا پڑھنے، مہوا ایک جگہ ہے، بھاؤ نگر سے تھوڑی دور پر ہے، اچھی خاصی بڑی آبادی ہے، اور سادات بھی بہت ہیں اور خوجے حضرات بھی ہیں، اور بعض بڑی اچھی باتیں ہیں جو ہمارے یہاں نہیں ہو پاتی۔ ان کے یہاں 2 مسجدیں ہیں، خوجوں کی ہیں، ایک سادات کی ہے۔ ایک جمعہ یہاں ہوتا ہے، اگلے ہفتے کا جمعہ وہاں ہوگا، اور سب جاتے ہیں، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد لیے نہیں کھڑے ہوتے، ہے نا، ایک جمعہ یہاں ہوگا، دوسرا وہاں ہوگا، ایک یہاں ہوگا۔ اب اس جمعے کو یہاں والے پیش نماز نے پڑھایا ہے، اس جمعے کو وہاں خود پیش نماز بھی جائے گا، یعنی ہم نے دونوں جگہ نماز پڑھی ہے 10 دن کے اندر، اس طرف بھی اور اس طرف بھی۔ تو کہنا یہ ہے، تو آج اچھا دوسرے بہت ورک کرنے والے لوگ ہیں، قابل تعریف ہیں، جس سے ہم لوگوں کو لیسن لینا چاہیے۔ انہوں نے بہت ایک 25-30 یا 50 سال کے عرصے میں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی محنت اور اپنی کاوش اور اپنا پیسہ لگا کے 300 قوم میں MBBS ڈاکٹر بنائے ہیں، قریب 300 مختلف جگہوں پر۔ کہا ہم نے ایرا میں بھی پڑھوایا، مہنگا ہو گیا تو چائنا وائنا بھیجتے ہیں جس لڑکے کو اس قابل پاتے۔
تو خیر وہ مہوا میں واقعہ یہ پیش آیا، عاشور کو سب جگہ سے تعزیے مختلف جلوسوں سے آتے ہیں، اور ایک سینٹر جہاں پر مسجد تھی سادات والی، ان کی پرانی آبادی ہے، اس میں رکھے جاتے ہیں، اور رات بھر یعنی شب بیداری ہوتی ہے، چائے بن رہی ہے، آگ کا ماتم ہوا ہے، اور صبح یہ جلوس، صبح کیا بلکہ ظہر کے بعد اٹھتا ہے، نماز کے بعد، پھر وہ جاتا ہے 9-10 بج جاتا ہے، پھر وہیں شام غریباں کی مجلس ہوتی ہے دفن میں، یہ میں نے دیکھا۔ تو یہ آپ غور کیجئے کہ یہ جلوس اس سال یہ پتہ چلا، وہ آگے حالات خراب تھے پورے ملک کے، وہ لوگ جو غیر مسلموں کا علاقہ تھا ادھر سے نہیں لائے جلوس، کوئی کٹ دوسرا پکڑ لے، سمجھداری بھی یہی ہے، بلا وجہ کی مونچھیں اینٹھے ہوئے، بھئی ایک آدمی نہیں دیکھنا چاہتا نہ دکھاؤ، وہ تعزیے کی زیارت نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، وہ علم کی زیارت، تو وہ دوسرے راستے سے لے آئے، وہ 12:30-1 بجے تک وہاں پہنچتا تھا، 2-2:30 بج گیا، اب وہاں سے لوگ آئے کہ بھئی جلوس کیوں نہیں آیا، یعنی وہ جن کے ڈر سے نہیں آ رہا تھا وہ آئے کہ جلوس کیوں نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہوا کہ ادھر ہی سے حالات ٹھیک نہیں، کہا صاحب وہاں عورتیں کھڑی ہوئی ہیں جو منت ماننے والی، نظر لیے ہوئے، پھول لیے ہوئے، سب میں واپس لائیے، ایسا کیسے ہو جائے گا جلوس نہیں آئے گا، سینکڑوں سال سے یہ ہو رہا ہے۔ تو وہ تعزیہ دوبارہ وہاں سے اٹھا، اس راستے سے ہوتا ہوا آیا، آپ نے دیکھا انہوں نے روکا نہیں تھا، یہ زیادہ پرانی بات نہیں، بنارس میں گلیوں کا حال آپ دیکھتے ہیں کتنی پتلی گلیاں ہوتی ہیں، تو وہ ماتمی انجمن جوادیہ کے وہ شمیم صاحب تھے، شمی بھائی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ معاملہ تھا ایک زمانے میں بڑا ٹینس ہو گیا، اور وہاں اکھنڈ کیرتن ہو رہا تھا راستے میں، تو کہنے لگے پولیس بہت لگی ہوئی ہم لوگوں کے ساتھ، بڑا وہ، تو میں نے پولیس والوں سے کہا کہ آپ رک جائیے، مجھے 1 منٹ بات کر لیں دیجیے، پھر آپ کہ میں گیا وہ لوگوں کے پاس، اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم ایک آدمی کی لائن بنا کے چپکے سے نکل جائیں گے، آپ ایسے ہی کیرتن کرتے رہیے، اکھنڈ کیرتن جو آپ کا، کہ ان لوگوں نے کہا ارے یہ ایسے کیسے ہوگا، جیسے جاتا تھا جلوس ویسے ہی جائے گا، یہ کیا بات ہے، کیسے چلا جائے گا، ہم روکے دیتے ہیں کیرتن، آپ ویسے ہی جائیے جیسے ہر سال جلوس جاتا تھا۔ دیکھا آپ نے، یعنی اگر کنفرنٹیشن کو ترک کر دیں، محبت کو جو امام حسین کی محبت تھی، آپ اور ہم واقعات کربلا سے لیسن لے سکتے ہیں۔ روز عاشورہ نہیں بلکہ راستے میں جب حر کا لشکر سد راہ ہوا، امام حسین نے پانی پلایا اور یہ سب کیا، یہاں تو افطاری کرا کے وہ زبردستی عشاء کی نماز پڑھوانا چاہتا ہے ہم سے کہ افطاری کی ہے تو عشاء کی نماز ہی پڑھو، امام حسین نے سب کی جان بچا دی تھی پانی پلا کے، سب کی جان۔ پھر حر سے کہا تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنے دستے کو، فوج کو الگ پڑھاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ نہیں کہ اب پانی پلائے تو آپ کھڑے ہو پیچھے، ہم نے اقامت کہہ دی، اذان دے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹالرنس، اوائڈنس آف کانفلکٹ، یہ سب حسینی مشن کا پارٹ ہیں۔ خالی یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بس ایک غصہ ہے اور وہ مطلب ہے اب اگر 5000 آدمی ہم جمع ہو گئے تو ہم سمجھ رہے ہیں بس ہم ہی ہیں، اب کچھ کوئی ہے ہی نہیں، نہیں، آپ آدمی ہیں، آپ انسان ہیں۔ ایسے ہی جلوس ہیں، آپ اس طرح سڑک نہ روک دیں کہ ایمبولینس نہیں جا سکتی، کوئی مر جائے آپ کی وجہ سے، خدا نخواستہ۔ امام حسین یہ چاہتے ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلا کے زندہ کر دیا، یہ چاہتے تھے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہم لوگ جو بنائیں تو اس میں تصور یہ ہو، عزا جو ہے نہ خالی یہ کہ دین کو زندہ کرتی ہے بلکہ ہم کو اخلاقیات بھی سکھاتی ہے، کہ آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیسے اٹھا جاتا ہے، تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے بیٹھتے ہیں، کہ سلیقہ ہے، کون آگے ہوگا، کہاں پر کس کو جگہ دے دیں، تمام چیزیں آپ ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ایک بات یاد رکھیے کہ عزاداری نے ذکر حسین کو زندہ رکھا، ذکر حسین نے اسلام کو زندہ رکھا۔ اسلام کی بنیادی بات توحید ہے، جس کو امام نے اتنا واضح کر دیا کہ یقین ہو گیا کہ اگر اللہ
نہ ہوتا تمام اپنی صفات کے ساتھ جو اس کی ہیں، تو حسین جیسا آدمی پورے اپنے خاندان، رشتہ دار، دوستوں کو اس مصیبت میں رکھتے ہوئے شہید نہ ہوتا۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ نہیں کر سکتا اگر اسے اس مقصد پر اتنا یقین نہ ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و علیہ۔ اب یہ آپ غور کر لیجئے، جلدی جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ عزاداری جو ہم لوگ کرتے ہیں اور ہوتی ہے مختلف جگہوں پر، اور اس کی الگ الگ صنف ہیں، سوزخانی بھی ہوتی ہے اور ماتم ہوتا ہے اور ذکر ہوتا ہے، کبھی مرثیہ پڑھا جاتا ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر، تو یہ آپ کے ذہن میں، لیکن کہا جاتا ہے 50 باتیں ہوتی ہیں جب اعتراض کرنے پر۔ اصل میں دیکھیں نا، بنی امیہ نے شروع میں سمجھا تھا کہ جب یہ سب واقعات بیان ہوں گے تو ہماری بڑی دھمک ہوگی، بعد میں جب وہ گوٹ الٹی پڑ گئی تو وہ کہنے لگے یہ غلط ہے، تو اب بیچارے ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ اب ڈھونڈ کے لائے کہ بھئی شہید زندہ ہوتا ہے، اور زندہ کو رونے کے کوئی معنی نہیں ہے، جو زندہ ہے۔ اب وہ ایک تھیوری بنائی گئی، حضرت شیطان نے سمجھایا تو انہوں نے کہا شہید زندہ ہوتے ہیں، اور شہید جو ہے اگر زندہ ہے تو پھر اس کی زندگی کی وجہ سے اس کو رونے کے کیا معنی۔ یہ بتائیے، اس ترمذی شریف کی یہ روایت جو اکثر پڑھی جاتی ہے، شیعوں کی کتاب تو نہیں ہے نا، صحاح ستہ میں ترمذی شریف میں ہے کہ جناب ام سلمہ سے روایت ہے کہ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حجرے میں آئے۔ اب یہی ہے، حجرے میں آئے، اندر تشریف لے گئے اور آرام کرنے لگے اور کہا کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ امام حسین کا سن کیا رہا ہوگا، جب رسول کی رحلت کے وقت 6-7 سال سے زیادہ نہیں تھا، تو پتہ نہیں کب کا واقعہ ہو، 4 سال کے ہوں کہ 5 سال کے ہوں کہ 6 سال کے ہوں۔ آئے اور جانا چاہا نانا کے پاس، معلوم تھا کہ نانا سو رہے ہیں، یہ جیسے ڈہری ایسی ہوتی ہے ہمارے یہاں، دہلیز، اس پر بیٹھی ہوئی ہیں اور رسول اللہ اندر ہیں، تو کہا منع کے کہا آپ کے نانا نے کہا ہے کہ کسی کو میرے پاس نہیں آنے دے رہے۔ پوچھا مجھے بھی؟ تیور تھے، امام نے فرمایا کیا مجھے بھی؟ اب وہ بالکل چپ تھی کہ رسول اللہ کی آواز آئی حسین کو آنے دو، یعنی مطلب رول امام حسین کے لیے نہیں تھا رسول کا، کہا حسین ہے آنے دو۔ وہ فرماتی ہیں حسین چلے گئے، تھوڑی دیر میں رسول اللہ کے رونے کی آواز آئی، گریہ ہونے لگا۔ اچھا آنسو سے کوئی رو رہا ہوگا تو باہر والے کو پتہ نہیں چلے گا، اس کا مطلب ہے آواز سے رو رہے تھے۔ تو جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں دوڑی گھبرا کے اندر کہ کیا ہوا، دیکھا رسول اللہ کے سینے پر امام حسین لیٹے ہیں اور رو رہے ہیں، رسول اللہ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہا ابھی جبرائیل یہ خبر لے کے آئے تھے کہ تمہارا یہ نواسہ کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا 3 دن کا قتل کیا جائے گا، اور یہ مٹی بھی مجھے دے گئے ہیں، ایک مٹھی خاک مجھے دے گئے ہیں اس جگہ کی جہاں حسین قتل کیا جائے گا۔ یہ بتائیے جب امام حسین سینے پر لیٹے تھے اور رسول اللہ رو رہے تھے تو زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ زندہ کو تو نہیں رویا جاتا نا، تو زندہ اگر لیٹا ہوا ہے، سینے کے اوپر بچہ لیٹا ہوا ہے، اب بھائی میں ہوں، ایک دن مروں گا نا، موت آئے گی جب سب کو آئے گی، پورا مجمع رو رہا ہے، میں ممبر پہ کہ ایک دن یہ مر جائیں گے، ایک دن ان کی موت، میں پڑھ بھی نہیں پا رہا ہوں، وہ لوگ آپ مر جائیں گے، مجھے ہمیں معلوم ہے ایک دن مر جائیں گے، سب لوگ آپ کے اوپر گریہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے خالی ذات کے مرنے یا زندہ رہنے پر نہیں رویا جاتا، بلکہ اس مصیبت کے اوپر رویا جا رہا ہے جو اس کے اوپر پڑنے والی، جس کی رسول نے خبر دی۔ بھئی یہ سننا تھا کہ جناب اس میں روایت میں جناب ام سلمہ بھی رونے لگی، دیجیے صاحب زوجہ رسول ام المومنین وہ بھی رو رہی، خود امام حسین وہ بھی رو رہے ہیں۔ یہ پہلی مجلس بیان کی جاتی کہ اس زمین کے اوپر منعقد ہوئی جو امام حسین کی زندگی میں ہوئی۔ عزاداری کی بنیاد 61 ہجری کے بعد نہیں پڑی، رسول اللہ کی زندگی ہی میں پڑ گئی تھی۔ جو کوئی سمجھتا ہو کہ نہیں عزاداری تب شروع ہوئی
جب امام حسین شہید ہو گئے، نہیں، ابھی پیغمبر کے سامنے موجود ہیں۔ پھر آپ غور فرمائیں، بہت مشہور روایت ہمارے یہاں کی ہے، بہت اکثر پڑھی جاتی ہے، مرثیوں میں بھی آئی۔ کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے اور امام حسین علیہ السلام دونوں رسول اللہ کے پاس چلے ہی جاتے تھے، پہنچ جاتے تھے، چلے گئے۔ جیسے ہی پہنچے رسول اللہ نے اپنی گود میں لے لیا، گوشت میں لے لیا اور امام حسن کے لبوں کو چومنا شروع کیا۔ امام حسن کے لبوں کو چومنا شروع کیا۔ امام حسین کے لبوں کو بھی اکثر چوما ہے۔ بعض لوگوں نے جب جس نے ملعون نے چھڑی لگائی ہے سر امام مظلوم کے اوپر، تو اس میں ہے نا وہ زید ابن ارقم نے کہا تھا ہٹا لے چھڑی۔ میں نے دیکھا رسول اللہ ان ہونٹوں کو اس طرح چوستے تھے جیسے رطب چوستا ہے کوئی، اس طرح پیار کرتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا روتے ہوئے امام حسین یعنی بار بار اپنا منہ لے جاتے تھے رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ ان کی گردن چومتے تھے، پس گردن۔ آخر امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے قریب آئے، مادر گرامی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ جیسے ہی ماں کے قریب پہنچے بتایا اماں ہمارا منہ ذرا سے دیکھیے گا، کیا کوئی ایسی ناگوار بو آ رہی ہے اس میں سے کہ نانا میں جب لب اپنے لے جاتا ہوں تو چومتے نہیں ہیں بلکہ میری گردن چومنے لگتے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو۔ بی بی نے چادر اوڑھ لی اور جناب فضہ نے آواز دی مسجد والوں مسجد خالی کر دو، بنت رسول آ رہی۔ بس یہ آواز تھی کہ لوگ مسجد خالی ہو گئی، آئیں۔ امیر المومنین بیٹھے تھے، رسول اللہ بیٹھے تھے۔ جناب فاطمہ نے جو گفتگو فرمائی، کہا بابا بڑی محنتوں سے ان بچوں کو پالتے ہوں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تو بے قرار ہو جاتے۔ آپ یہ بتائیے اس سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ ادھر یہ کہنا ہے ادھر رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، بار بار گر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا علی تم فاطمہ کے بازو کو پکڑ لو، اب میں کہنا چاہتا ہوں کچھ۔ امیر المومنین نے سہارا دیا، کہا فاطمہ یہ تمہارا بڑا بیٹا جو ہے زہر سے شہید کیا جائے گا، اس لیے اس کے لب چوم رہا تھا، اور یہ تمہارا وہ بیٹا ہے جس کی گردن کے اوپر چھری چلے گی، جس کا سر قطع کیا جائے گا، اس لیے اس جگہ کو چوم رہا تھا۔ جبرائیل خبر لے کے آئے تھے۔ جناب معصومہ بے قرار ہو گئی، کسی ماں کو یہ خبر دے دی جائے ایک دم سے۔ پاپا پوچھے تو کیا آپ مدد نہیں کریں گے؟ ارشاد فرمایا میں تو اس وقت نہیں ہوں گا۔ کہا علی، کہا وہ بھی نہیں ہوں گے، کہا حسن، کہا وہ بھی نہیں ہوں گے، کہا میں، کہا تم بھی نہیں ہوگی۔ تو شہزادی نے ایک عجیب سوال کیا ہے جو ہماری عزاداری کو اسٹیبلش کرتا ہے۔ شہزادی نے پوچھا پھر میرے لال کو روئے گا کون؟ کون ہے جو میرے لال کا ماتم کرے گا؟ کون روئے گا؟ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا۔ وہ تو محاورہ ہے کہ جس کے مرد مردوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں عورتوں کو روئیں گی، جس کے بچے بچوں کو روئیں گے، یعنی تمہارے مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا ماتم ہوگا۔ اب شہزادی نے، وہ تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، کوئی چیز تشنہ چھوڑتی ہی نہیں ہے، وہ کسی کے احسان کو باقی نہیں رہنے دیتی۔ کہا پھر آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ کہا میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا۔ علی سے پوچھا آپ کیا کریں؟ کہا شفاعت، سب یہی کہتے تھے شفاعت کروں گا۔ شہزادی نے کہا میں کھڑی ہو جاؤں گی اور جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے بچے کے عزادار داخل نہ ہو جائے۔ یا اللہ میں جاؤں گی تبھی جب یہ میرے عزادار داخل ہو جائیں۔ یہ ہے، یہ سہارا ہے، یعنی یہ وہ مجلس تھی جو مسجد نبوی میں برپا ہوئی تھی، وہ مجلس تھی جو جناب ام سلمہ کے حجرے میں برپا ہوئی تھی۔ اب یہ کہنا تھا وہ کیسے ہوتا ہے، تو آپ کتابیں نہ ڈھونڈیے، دیکھیے، ہم نہیں کہتے نہ روئیے، کہتا رونا بزدلی ہے۔ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے رونا بزدلی ہے، اپنی مصیبت پر رونا بزدلی ہے۔ اب میں اس ممبر سے وہ اختلافی باتیں نہیں کرنا چاہتا،
ورنہ یہ کہ کون رویا تھا اور کون سویا تھا وہ ساری بات آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ رونا بزدلی ہے تو رونا بزدلی اپنی مصیبت پر ڈر کے رونا بزدلی ہے۔ کھچی ہوئی تلواروں میں سو جانا چاہیے، دوسرے کی مصیبت میں آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے۔ اگر کسی دوسرے کتنا دیکھا، کتنے لوگ ہیں لڑکی شادی کے موقع پر رخصت ہونے لگتی ہے تو رونے لگتے ہیں، دوسرے لڑکی جا رہی ہے ایسا ہوتا ہے نا، اپنی لڑکی پر روئیں تو ٹھیک ہے، دوسرے مجھے یاد ہے الہ آباد میں انتقال ہوا تھا ان کا، جس وقت جنازہ نکلا وہاں سے قاضی جی کی مسجد سے جنازہ اور ان کے بزاد صاحب کے گھر کے قریب پہنچا تو وہاں پر جیسے ہی گھر پر پہنچا ان کی ماں نے، آج بھی میں سوچ لیتا ہوں تو میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کی بہن نے اوپر سے کہا بھیا خدا حافظ۔ جناب کا ہارٹ فیل ہوا تھا، تو یہ بتائیے کہ مجھے آج تک ہمارے ایک ماموں کے ساتھ بڑا سانحہ ہوا تھا اور وہ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اچھی خاصی ایج ہو گئی تھی، تو ہماری خالہ جو تھیں وہ بھی تنہا تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کا تیمم کروانا پڑا تھا، قتل ہوا تھا ان کا، تیمم کروانا پڑا تھا، تو گھر میں نہیں لائی گئی تھی لاش، امام باڑے میں تیمم ہوا تھا، اور جیسے ہی وہ جنازہ چلا تو انہوں نے یہ کہا تھا، وہ یاد ہے، اور پورا مجمع رونے لگا، بھیا چلے جانا، سہرا تو باندھ لے تمہارے اوپر، سہرا باندھ لے، کیونکہ شادی نہیں ہوئی تو ان کی اچھی خاصی ایج تھی، مگر ان کا یہ کہنا سب کو متاثر کر گیا۔ یہ کمزور لوگ نہیں تھے، ان کے گداز دل تھے اس لیے رونے لگے تھے۔ جو سنگ دل ہوتے ہیں وہ نہیں روتے، گداز دل والے تو رویا ہی کرتے ہیں۔ صلوات بیت محمد علیہ وسلم۔ بس تو ہر یہ کہنا ہے کہ عزا کو، یہ میں جو اہل بیت کا وہ دوسرا حصہ تھا جو کربلا میں موجود تھا، جو چلا، اس نے اسٹیبلش کیا، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا ہو، اس معاملے کو، عزاداری کو اس نے ویسے ہی اسٹیبلش کیا۔ اور اس سے کیسے جب چلے، اب آپ دیکھیے نا، عزاداری نے بھی ایک رخ نہیں بنایا ہے، نہ جانے کتنے اسٹیجز سے آپ کے پاس یہ اس طرح سے آئی ہے، ایسا نہیں ہوا کہ عزاداری ایک طریقے سے ہوتی۔ ایک صلوات بیت محمد علیہ، تھوڑا سا آپ حضرت تھوڑا آگے چلے انشاءاللہ، جی بس آدھے زیادہ وقت تو ہو ہی گیا ہے بس انشاءاللہ، جی۔ تو عزاداری کو ایک ٹرن جو ہے عزاداری کا، ایک بات یاد رکھیے گا، بات آتی تو میں کہتا چلوں، ہمیشہ سے علم نہیں تھے، امام باڑوں میں پہلے خالی ذکر ہو جاتا تھا، ہمیشہ سے جھولا نہیں رکھا جاتا تھا، ہمیشہ سے تابوت نہیں تھا، یہ سب چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں اور آئی ہیں۔ اچھا ہوتی کیوں ہیں یہ بھی یاد رکھیے گا، جو آج ہوئی ہیں۔ آپ ایک مجلس تجربہ کر لیجئے، ایک جگہ ہو رہی ہو امام باڑہ نہ ہو، اس کا ایفیکٹ، ایک جگہ وہ ہو جہاں امام باڑہ ہو، کہ نظر پڑی علم دکھائی گیا، پڑ گیا، نظر پڑی تابوت آ گیا، پہلے ہی سے آدمی ادھر پردہ ہٹتا ہے، ادھر آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے کہ اب ہم کسی معمولی جگہ پر نہیں، حسینی دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر حسینی دربار سجا ہوا ہے۔ جب علم دیکھتا ہے تو اسے خالی علم نہیں دکھائی پڑتا، وہ علمدار بھی نظر آتا ہے جس کے بازو کٹ گئے لیکن اس نے اپنی وفاداری پر حرف نہیں آنے دیا، وہ دکھائی پڑتا ہے۔ اس میں مشکیزہ دیکھ کر کے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی قربانی کرنے والا انسان تھا کہ خود پیاسا مشق کو لے کے بھر کے نکل آیا، خود پانی نہیں پیا۔ اس میں لگا ہوا تیر بتاتا رہتا ہے کیسے ظالم لوگ تھے جنہیں ایک مشکیزہ پانی بھی سینکڑوں لوگوں کے درمیان لے جانا گوارا نہیں تھا۔ یعنی یہ وہ پورا ماحول بن جاتا ہے جو دکھائی پڑتا ہے۔ جب جھولا آپ کو نظر آتا ہے عزا خانے میں تو یہ ایک جھولا نہیں ہوتا، چاہے چاندی کا ہو، سونے کا ہو، لکڑی کا ہو، کسی چیز کا ہو، لیکن یہ جھولا بتاتا ہے کہ ایسی ماں بھی ہو سکتی ہے جو اللہ کے لیے اپنے 6 مہینے کے بچے کو قربان کرنے پر تیار ہو جائے۔ یہ آپ کو ایک انسپریشن، جذبہ قربانی دیتا ہے۔ ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے جو حل من ناصر ینصرنا کی صدا سن کے اپنے کو جھولے سے گرا دے،
ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ یہ تصور اپنے آپ پیدا ہونے لگتا ہے ماحول میں کہ آپ کو معلوم ہے جتنی چیزیں یہ سمبولک ہیں، ساری چیزیں. تابوت دیکھ کر کے ہمیں تو ہمیشہ خیال آ جاتا ہے جب میں تابوت دیکھتا ہوں کہ یہ ان کا تابوت ہے جن کو کفن بھی نہیں ملا تھا، یہ ان کا تابوت ہے جن کو دفن کرنے کے لیے وہ لوگ بہرحال کوئی عزیز اور رشتہ دار تو نہیں تھے، اہل قریہ تھے، وہی قریب میں رہنے والے لوگ تھے. عرب جب سب چلے گئے تو وہ آئے، انہوں نے دفن کیا، اور وہ بھی بیچارے اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کی عورتیں پانی بھرنے آئی تھی فرات پر، وہ دیکھا لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو انہوں نے کہتا ہوں کہ انہوں نے جا کے غیرت دلائی کہ شرم ہے تمہارے اوپر، تم مرد ہو کر کے نہیں جا رہے ہو، ایسا ہی تو ہم لوگ جا کے دفن کرتے ہیں. تب بنی اسد کا قبیلہ آیا تھا. اور بہت مشہور روایت ہمارے پڑھی جاتی ہے، بات آ گئی تو کہہ دوں، جناب زہیر بن قین کی بیوی جو تھیں وہ چل رہی تھی ساتھ ساتھ تھوڑے فاصلے پر، خبر لیتی ہوئی. یہ معلوم ہوا تھا ان کو، معلوم ہوا اب جنگ شروع ہو گئی، یہ بھی یقین تھا شہید ہو گئے. انہوں نے اپنے غلام سے کہا تھا، یہ دیکھیں یہ انسانی بیوی تھیں، اگرچہ طلاق دے دی تھی کہ ان کو یقین تھا کہ میں ہوں گا ہی نہیں تو یہ آزاد ہو جائیں جائیں. جب اپنے غلام کو بھیجا کفن لے کے کہ فرزند رسول کا لاشا لوگوں نے دفن کیا ہوگا، پتہ نہیں تمہارے مالک اور آقا کا لاشا دفن ہوا یا نہیں دفن ہوا، تو چلے جاؤ، اگر تم دفن کر کے چلے آنا. تو جب وہ وقت گزر گیا وہ دوڑتا ہوا آیا، روتا ہوا، وہ ہاتھ میں کفن بھی تھا. کہا تمہارے آقا کا لاشا دفن نہیں ہوا، ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا کیا، تم کفن لے آئے. کہا بیوی کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھے. مجھے شرم آئی کہ جب سبت نبی کا لاشا دفن نہیں ہوا تو میں اپنے آقا کا لاشا دفن کر کے کیسے چلا ہوں. یہ آپ اندازہ کیجئے، یہ آج بلا وجہ تعزیے نہیں دفن ہوتے، یہ تعزیہ جو اٹھایا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ تاریخی طور پر تعزیہ شیعوں نے نہیں شروع کیا تھا، اہل سنت نے سٹارٹ کیا تعزیہ اٹھانا، جو صوفی تھے بالخصوص. انہوں نے آج بھی تعزیے میں وہ 2 تربتیں وہ بنائی جاتی ہیں، سرخ رنگ کی اور سبز رنگ کی، جو امام حسن امام حسین سے متعلق. ان کے بیچ میں پہلے طریقہ تھا، آسان تھا، وہ تربت کہتے ہیں اس مٹی کو، یا مدفن کو جو امام حسین کا ہے تربت، اس کی مٹی رکھی جاتی تھی. اور یہ تعزیہ گویا یہ ایک سمبولزم تھا. فرزند رسول کاش ہم کربلا میں ہوتے، اگر جان نہ بھی دے پاتے تو آپ کا جنازہ تو شان سے اٹھا ہی دیتے. یعنی کہ یہ تصور کے ساتھ وہ ہوتا ہے. تو یعنی آپ کا کوئی سمبل، آپ کی کوئی علامت ایسی نہیں ہے جو آپ کے ذہن کو حسینیت کی طرف متوجہ نہ کر دے. یہاں تک کہ آنسو، یہ آنسو میں نے آپ سے کہا تھا کل، بات ادھوری رہ گئی تھی. آنسو معجزہ ہے، اور معجزہ ان معنوں میں ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا غم ہو، ہے نا، وہ آخر میں کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے. جن لوگ خدا نہ کرے جن ماؤں کے جوان بیٹے مر گئے، ان کے سامنے مر گئے، اس وقت بہت روئیں، اس وقت بہت گریہ کیا، چند دنوں کے بعد وہ کم ہوا، سال 2 سال کے بعد غم ہے، خیال آتا ہے تو رنجیدہ ہو جاتی ہیں، مگر ویسے نہیں رو پاتی جیسے علی اکبر کو روتی ہیں، ویسے نہیں رو پاتی جیسے قاسم کو روتی ہیں. اور کتنے دنوں بعد رو رہی ہیں؟ میں نے کہا تھا 1374 سال ہو چکے ہیں ابھی تک. اس 1374 سال کے بعد بھی لوگ ویسے ہی رو رہے ہیں. اس کی کوئی عقلی وجہ بیان کی جا سکتی ہے؟ کوئی عقل بتائے کہ ہاں ایسا ممکن، اگر ایسا ہے تو اپنے مردوں کو رو کے دکھائے. اچھا نہیں، کوشش کی بھی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یوں ہو کہ ماں بے قرار ہو جائے، روز بے قرار بیٹھی ہوئی ہے، نہیں ہو سکتی. جب تک یہ اس کی کوئی سائنٹیفک وجہ بھی نہیں کہ بھئی حسین کہا، وہ تو ایک الگ بات ہے معجزاتی طور پر کہ امام حسین نے فرمایا لا یذکرنی مومن الا بکا، کوئی مومن میرا نام نہیں لے گا مگر رنجیدہ ہو جائے گا، بکا کرے گا. میرے نام میں یہ ہے کہ اثر ہے کہ حسین کہا وہ آنسو آ گئے. تو یہ بات دیکھیں کہ اس موقع کے اوپر بھی نہیں کر پاتے، تو نہ کوئی سائنٹیفک وجہ ہے، نہ کوئی عقلی وجہ ہے، نہ کوئی منطقی وجہ ہے، لیکن اتنوں دنوں سے لوگ رہ رہے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اگر حسین کی شہادت پر رونے والوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو یہ جو بحر اوقیانوس کہلاتا ہے، یعنی پورا سمندر ہے، اتنے ہو جائیں گے.
اتنا لوگ روئے ہیں کہ اتنے آنسو جمع ہو جائیں گے، اور ان آنسوؤں کو کوئی اکٹھا بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے جناب فاطمہ کے رومال جیسی وسعت چاہیے. کوئی عام آدمی کیا آنسو، میں تو کہتا ہوں آپ ایک رومال میں آج کے آنسو نہیں جمع کر پائیں گے اگر جمع کریں. تو اس لیے ذہن عالی میں محفوظ رہے کہ وہ آنسو معجزہ بنے. ان آنسوؤں کو دیکھیے، وہ رونے والے بھی عجیب تھے، وہ بے قراری سے نہیں، بس بزدلی نہیں دکھائی، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، تب تک نہیں روئے جب تک اپنے مشن کو ثابت نہیں کر دیا. ابن زیاد کے دربار میں روتے ہوئے دکھائیے، جب وہ پہنچے شام میں، یزید کے دربار میں اہل حرم رو رہے ہوں، امام زین العابدین رو رہے ہوں. اگر کوئی، میں تو کہتا ہوں جب میرے اوپر تھوڑا سا بھی ایفیکٹ گریے کا آتا ہے تو بولنا مشکل ہو جاتا ہے. جائے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہو، یزید سے کلام کر رہا ہو، مؤذن کو روک رہا ہو، اس کا مطلب ہے وہ روئے نہیں. اس کے بعد جب آخر میں جب یہ ہوا، یزید خود شکست سمجھ گیا کہ اب میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر کہنے لگا ابن زیاد نے غلط کیا ہو، خدا اس پر لعنت کرے، یہ سب کہہ کے اپنے کو چھٹی دلانی چاہیے. امام سے پوچھا تو حضرت نے یہی کہا تھا اس حسرت کی بنیاد پر کہ ہمیں ایک گھر خالی کر کے دو، ایک گھر خالی کر کے دو، پہلے ہم ماتم کریں گے. 3 دن یا 7 دن ایسا ماتم ہوا کہ دمشق کی کوئی عورت نہیں رہ گئی ہوگی جو آئی نہ ہو ماتم میں، اور اس کے اندر ذکر کربلا اور ذکر حسین. اچھا دیکھیں، میں پڑھ رہا ہوں بغیر دیکھے کتابوں سے پڑھ کے بول رہا ہوں، تب بھی آپ رو رہے ہیں. اچھا کوئی آدمی حسین کا تذکرہ کر رہا ہو، وہ حسین کی بہن ہو، عباس کا ذکر ام کلثوم کرے، اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم اور آپ، کوئی بھی آدمی سوچ سکتا ہے کہ کیا ہوگا؟ آخر میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ سرحائے شہداء جو ہیں، سرحائے شہداء بھجوائیں. یزید نے سرحائے شہداء بھجوائے. اچھا آپ اس سے مقابلہ کر لیجئے گا. روز مجلس ہوتی ہے، مگر جس وقت تابوت نکل آتا ہے یا جس وقت علم نکل آتا ہے، مجمع بے قرار ہو جاتا ہے. ابھی تک وہی ذکر ہو رہا تھا، مگر تابوت آتے ہی مجمع بے قرار ہو گیا. کیوں؟ میں کہتا ہوں جب تابوت آنے سے مجمع بے قرار ہو گیا تو سر حسین آنے سے کیا ہوا ہوگا، سر علی اکبر آنے سے کیا ہوا ہوگا، سر قاسم آنے سے کیا ہوا ہوگا. یعنی مجمع کی بے قراری کس عالم میں ہوگی، اور ان شہزادیوں کی بے قراری کیسی ہوگی کہ وہ اپنے یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مجالس میں جو شبیہیں برآمد کی جاتی ہیں ان کے پیچھے بھی سیرت اہل بیت موجود ہے. ورنہ سر آئے یا نہ آئے مجلس ہو رہی ہے، مگر سرحائے شہداء کا آنا یہ آپ سنتے رہتے ہیں. 3 دن 7 دن مجلس ہوئی. اس کے بعد جیسے کہ مشہور روایات کربلا آئے، وہاں پہ کیا مجلس ہوئی ہوگی، کیسی؟ اب لاشیں تو نہیں ہیں، قبریں ہیں، لاشیں نہیں ہیں، قبریں ہیں. کیا کہا ہوگا جناب عباس کی قبر پر؟ کیا کہا ہوگا جناب زینب نے؟ یہی تو کہا ہوگا، بھیا تمہاری بھتیجی آئی نہیں، تمہیں بھتیجی سے شرمندگی تھی، کہا تھا کہ لاشا میرا خیمے میں نہ جائے، میں کہہ کے آیا تھا. تو تمہاری بھتیجی بھی غیرت دار تھی، جب آئی نہیں، وہی قید خانہ شام میں دفن ہو گئی. کوئی سوچ کیا کہا ہوگا، کیا گفتگو ہوئی ہوگی، کیسا انداز ہوگا. یہ وہ مجلسیں ہیں جو برپا ہو چکی ہیں، اندازہ کیجئے گا. ان مجلسوں کے ساتھ جب یہ مدینہ منورہ میں آئے، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد امام زین العابدین کیسے خراب حالات ہیں آپ کو اندازہ ہے. امام کے ایسے خراب حالات ہیں کہ وہ مجلس بھی نہیں کر سکتے. اگر مجلس کرنا چاہیں تو ابھی گورنمنٹ پیچھے لگ جائے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہیں اللہ کا دین بھی اسٹیبلش کرنا ہے. انہوں نے توحید کو بھی اسٹیبلش کر دیا اور عزا کو بھی. توحید کو کیسے اسٹیبلش کر دیا؟ صحیفہ کاملہ کی دعائیں آپ کو دکھا رہی ہیں. ارے بھئی تم سے کیا مطلب، حکومت سے کیا مطلب؟ ایک آدمی کھڑا ہوا اپنے اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہے. مولایا مولایا انت المولا وانا العبد هل ينام العبد الا المولا. اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو مولا ہے، میں تو تیرا غلام ہوں.
اور کون رحم کرے گا غلام پر سوائے اس کے آقا کے؟ مولایا مولایا انت المالک وانا المملوک، تو مالک ہے میں تو تیری پراپرٹی ہوں، حل یرحم المملوک الا المالک۔ اتنی دعائیں، ماں کے لیے دعا، باپ کے لیے دعا، بچوں کے لیے دعا، مکارم الاخلاق، آپ دیکھیں صحیفہ کاملہ میں وہ دعائیں موجود ہیں۔ بخدا میں نہیں کہہ رہا ہوں، جامعہ ازہر کے پروفیسر نے کہا ہے، جب مولانا مجتبیٰ حسین کامن پوری صاحب کرنا نے دکھائی تھی یہ دعائیں، تو کہا ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ دامن اسلام میں ایسے خزانے بھی پڑے ہیں، موجود ہیں۔ آپ دیکھیے جو صحیفہ کاملہ ملتی ہے، اس کا جو شروع کا چیپٹر ہے جس میں لکھا گیا عیدی بادشاہ اس کا ہے، اس میں یہ واقعہ آیا ہے۔ تو یعنی کہنا یہ ہے کہ یہ دعائیں جو تھیں جس کے اندر حضرت نے ایک رشتہ قائم کیا۔ اچھا ایک چیز اور بھی توجہ طلب ہے، یہ بتائیے جو آدمی اتنا غمزدہ ہو اور اتنا وہ ہو، وہ قاعدے سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جلدی جلدی والی پڑھ لے تو بات دوسری کے، پڑھ لی عبادت ہے عادتاً، لیکن اتنے سکون سے کہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دے، 11ویں محرم کو، 10ویں محرم کو 11ویں محرم کی بیچ کی رات کو، اور یہاں کھڑا ہوتا ہے۔ عالم اس آدمی کا یہ ہے کہ اس کے سامنے پانی لایا جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، اتنا روتا ہے۔ دیکھیے آپ کو، میں بچے بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیور واٹر جو ہوتا ہے آب خالص کہلاتا ہے، اسی سے وضو ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ گلاب ملا لیجئے تو وضو نہیں ہوگا، پاک ہے۔ وضو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص پانی ہو، جس کو کہا جاتا ہے آب خالص، جسے ہم پیور واٹر کہیں گے۔ جب مکسڈ واٹر ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں آب مضاف، عربی میں مضاف کا مطلب ہے مکس ہو گیا، آب مضاف ہے۔ آپ مکسڈ واٹر سمجھیے، اس میں مان لیجئے تھوڑا سا کیوڑا ڈال دیجئے پانی میں، اب وضو نہیں ہو پائے گا، پاک ہے مگر وضو کے لائق نہیں رہ گیا۔ کوئی صاحب چائے سے وضو کرنا چاہیں تو نہیں ہو پائے گی کہ چائے کا پانی ہی تو ہے، چلو لال رنگ کا ہو گیا تو کیا فرق پڑا، نہیں، پانی پیور ہونا چاہیے۔ امام عالی مقام کے سامنے پانی آیا، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ وہ مضاف ہو گیا، آنسوؤں سے اتنے آنسو پانی میں مل گئے کہ وہ پیور رہ نہیں گیا واٹر، پانی ڈالا گیا، دوبارہ پھر آیا پانی۔ جب پانی کو دیکھتے ہیں، اب وہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے تھے اس پانی میں، ہو سکتا ہے پانی میں سکینہ کو دیکھتے ہوں، ہو سکتا ہے پانی میں اپنے چچا عباس کو دیکھتے ہوں، ہو سکتا ہے پانی میں حسین ابن علی کو دیکھتے ہوں، پتہ نہیں کس کو دیکھتے تھے۔ پانی ہمارے لیے تو خالی ایک پانی کا ایک چلو ہے، امام کے لیے ہوگا کہ یہی پانی تھا، یہی پانی تھا جس کے لیے میرا بھائی علی اکبر کہہ رہا تھا بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو آج وہ جنگ کرتا جو یادگار جنگ ہوتی۔ تو ان کی نگاہ کیا تھی؟ بس آج میں کہتا ہوں، میں تو یہی سوچ کر کے بے قرار ہوتا ہوں کہ وہ کیسی کیفیت والے لوگ تھے، اور کیا امام کے پاس، اب آپ سنتے رہتے ہیں اسی کو حوالہ دیتے ہو، پانی جو تھا وہ پھینک دیا جاتا تھا، وہ جمع ہو گیا، پھینکا گیا، وہ پرنالی سے نیچے گر گیا، کوئی جانے والا ہوگا اس نے اپنے ہاتھ سمیٹے، جو غلام یا کنیز موجود ہے اس نے کہا، وہ پہچانتی ہے جانے والے کو کہ خاص امام کا چاہنے والا ہے، کہا من حال تم نے یہ کیوں سمیٹ کیوں لیا اپنا؟ کہا کہ پانی گر رہا ہے پتہ نہیں کیسا، کہا یہ پانی نہیں ہے، تمہارے امام کے اتنے آنسو مل گئے کہ یہ مضاف ہو گیا ہے، یہ تو عام پانی نہیں۔ تب وہ آیا ہے حضرت کے پاس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رونے کا حال یہ ہے، غم کا حال یہ ہے، لیکن جس وقت محراب میں آ جائیں تو اب یہ غم کہیں دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، امام کا یہ غم دکھائی نہیں پڑتا۔ یہ اتنا اختیار کہ توحید کو بھی ایسا اسٹیبلش کر دیا جیسے بابا چھوڑ کے گئے تھے، اور گریے کو بھی ایسا بنا دیا، پورا انسٹیٹیوشن بنا دیا۔ یہ ملت جعفریہ پر امام زین العابدین کا احسان ہے جو آج موجود ہے بخدا۔ اب یہ تو آپ الہ آباد میں قابل شکر کریں اللہ کا، جتنا ماشاءاللہ اتنے مومنین ہیں، جہاں تھوڑے سے بھی ہوتے ہیں محرم میں تلاش شروع ہو جاتی، کوئی ہے؟ دیکھیے اکیلے نہیں رویا جاتا، رونے کے لیے بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے، کوئی بیٹھے تو رونے کے لیے، کوئی ماتم کرنے والا تو ہو۔
ہم بھی رہیں اور کچھ لوگ ہوں تو گریا ہو. تو اس لیے امام نے اپنے آنسوؤں کو، یہ وہ عزاداری ہے جو امام نے اسٹیبلش کی، بنائی ہے یعنی مدینے میں، بازاروں میں یہ ہے. اور اس طرح سے کہہ بھی نہیں سکتے. بہت ہی مشہور ہے جو واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ خالی امام کے لیے نہیں، جناب زینب، جناب ام کلثوم. اچھا جب بیان کرنے والے ایسے ہوں جنہوں نے دیکھا ہے واقعے کو، ان کی کیا کیفیت ہو جائے گی. جب بیان کرنے والوں کی شان یہ ہو کہ ان کے سامنے ساری باتیں گزری ہیں. اچھا ایک چیز آپ غور کیجیے، کبھی کبھی میں بےقرار ہونا چاہتا ہوں، بےقرار ہوتا بھی ہوں اس پر، لیکن اس منزل تک پہنچ نہیں پاتا کہ جب ہم آپ سے بتائیں ذاتی بات اپنی. جی میری ماں کا انتقال ہوا تو اس وقت میں کینیڈا میں تھا، 12-13 محرم کو ان کا انتقال ہو گیا. جب میں آیا مجھے گریہ طاری ہوا، یہ ہوا، تب ٹھیک ہے. وہاں پر مجھے اتنا نہیں ہوا، میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. ان لوگوں نے بتایا، وہ بیٹھے تعزیت تسلیت پیش کی لوگوں نے، آنسو میرے بہہ رہے تھے، میں تنہا تھا. جب چلنے لگا جائز سے چیلوں میلوں کے بعد ان کے، اور میں نے گھر میں تالا بند کیا، میں اتنا رویا. میں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا کیونکہ میری ماں موجود ہوتی تھی، مجھے تالا بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی یہ چیزیں آپ محسوس فرمائی. ویسے ہی وہ روتے، انہوں نے مجلس شام میں کی، یہ بات صحیح ہے، مگر جو مجلس انہوں نے مدینے میں کی اس کو کوئی سوچ نہیں سکتا. اسی لیے جناب ام کلثوم کا نوحات سنتے رہتے ہیں کہ کیا آواز دی تھی، اے مدینہ تو ہمارے آنے کو قبول نہ کر. ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری تھیں، اور ہم جب یہاں سے گئے تھے تو سب جس حالت میں وہ گئی تھیں، اب ہم آئے ہیں تو ہماری گودیاں خالی ہیں. تو ہمارے آنے، بھلا مدینہ اور انہیں قبول نہ کرے. اگر مدینے کو زبان دے دی جاتی تو وہ چیخ پڑتا، اے اہل بیت سب چلے جائیں، کسی کی پرواہ نہیں، تم آ جاؤ، تمہارا ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں. مدینہ تمہارا ہم کب سے انتظار کر رہا ہے، تم آ جاؤ. بس آپ کی رحمت تمام کرتے ہوئے اسی لیے آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یعنی انہوں نے کیا کہا ہوگا، مسجد نبوی میں رسول سے کیسے ماتم کیا ہوگا. یہ جہاں پر جذباتی طور پر لوگ کہتے ہیں مرنے والے کو لوگ روتے ہیں، نہیں، رسول اللہ کی قبر کے اوپر کھڑے کیا نہیں کہا ہوگا. ابھی آپ نے کربلا میں کیا کہا تھا، جس وقت امام زین العابدین کو تسکین دی، اور تسکین دینے کے بعد دل بھر آیا جناب زینب کا، تو مدینے ہی کا رخ کیا تھا. کہا تھا نانا آپ کی نماز جنازہ 70,000 فرشتوں نے پڑھی تھی، ایک دو نہیں، 70,000 فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی. ذرا دیکھیے، یہ آپ کا حسین، آپ کی گود کا پالا حسین کربلا کے ریگزار میں بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے. یعنی تھی بے قرار. جب ان کا وہاں یہ حال تھا تو مدینے میں قبر رسول پر انہوں نے کیا کہا ہوگا، پہنچ کر کے کیسے تعزیت کی ہوگی. یہ ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ قبر رسول ہل رہی تھی اور اس میں سے گریے کی آوازیں آ رہی تھی، چیخیں بلند ہو رہی تھی قبر رسول سے. یہ آپ اندازہ کیجیے. مگر یہ قابل تعریف ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے اللہ کے دین کو بھی بچایا، اللہ کی شان کو بھی بچایا، توحید کو بھی بچایا، اور عزا کی داغ بیل ڈالی ایسی کہ جس میں حکومتیں ختم ہو گئیں، عزا نہ ختم ہو پائی. مخالفین ختم ہو گئے، مر کے چلے گئے. ایک ذاکر حسین فاروقی بہت بڑی شخصیت تھے، تاریخ واریخ میں بھی انہوں نے بہت لکھا ہے. انہوں نے ایک کتاب شہید اعظم لکھی ہے، تو اس میں ایک جملہ یعنی وہ جیسے غصے میں جو لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ عزائے حسین اور عزائے حسین کے آنسوؤں میں بادشاہوں کے تخت و تاج بہہ گئے. یہ تمہاری دو آنے کی دوپلی ٹوپیوں کی کیا حقیقت ہے کہ تم وہاں سے بولتے ہو تاج اور تخت نہیں سنبھال پایا. امام حسین کی عزا کو اسی شان سے ہو رہی ہے، ہر جگہ کی جا رہی. بس میں کہتا ہوں کہ مگر کتنی ان کی مجبوریاں تھیں. امام زین العابدین کسی سے کہہ نہیں سکتے تھے بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے، کسی سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا.
تو کیونکہ حکومت کے سب میں تو حکومت ہی کی مخالفت ہوتی، تو آپ نے یہ ہوا کہ ایک مرتبہ بہت مشہور آدمی ہے شہاب الدین ظاہری، وہ سرکاری آدمی بھی تھے، گورنمنٹ کے پاس رہتے تھے، لیکن انہوں نے بہرحال اہل بیت سے ایک آپ کو انس تھا، ان کے کوئی شادی تھی جو واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں بس اسی پر بات کو لانا چاہ رہا تھا، سنتے رہتے ہیں کہ امام نے کیسے اس انسٹیٹیوشن کو بچایا۔ شہاب الدین ظاہری سے نے کہا امام سے آ کر مولا ہمارے یہاں شادی ہے آئیے، حضرت نے فرمایا اب کربلا کے واقعے کے بعد ہم کسی خوشی کی تقریب میں جاتے ہی نہیں، کیا جائے، کوئی آدمی جس کے اوپر اتنی مصیبت گزری ہو وہ کیا جائے گا، تو کم تو جاتے نہیں ہیں۔ خیر چلا گیا، شادی وادی ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد آیا، کہا فرزند رسول آپ نے کہا تھا ہم نے آپ کے بابا کی مجلس کی ہے، اب آپ آئیں گے؟ آپ نے کہا ہاں میں چلوں۔ آپ پہنچے اس مجلس میں، آپ پہنچے اور جب آپ گئے تو وہ کہاں لے جائے گا، کوئی خاص آدمی ہوگا تو اس کو جو سب سے امپورٹنٹ جگہ ہوگی قریب تر لے جا کے بٹھلائے گئے۔ مجلس میں شاعری اس زمانے میں زیادہ شاعری ہی ہوتی تھی، شعر پڑھنا شروع کیے ہوں گے واقعہ کربلا سے متعلق، گریہ ہونے لگا۔ اچھا ایک بات آپ بتائیے، کوئی جس جو صاحب تعزیت ہوتا ہے اگر وہ موجود ہو تو پھر رونے والوں میں اور ایک اثر پیدا ہونے لگتا ہے۔ صاحب تعزیت جب امام زین العابدین موجود تھے تو اس وقت گریے کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ لوگوں نے کیسے ماتم کرنا شروع کیا ہوگا، کیسے وہ شہاب الدین جیسے مجلس ختم ہو گئی تھی یا وہ اب جو اس نے نظر کی تو امام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں آنے والوں نے اپنے جوتے اتارے تھے، جوتیاں اتاری تھی، وہاں پر موجود تھے۔ وہ گھبرا گیا، دوڑا، پہلے تو یہاں نہیں پایا، دیکھا، دوڑ کے آیا، فرزند رسول یہ کیا کیا، میں نے تو آپ کے لیے یہ جگہ تجویز کی تھی اور اس سے بہتر جگہ آپ صاحب تعزیت ہیں۔ امام زین العابدین نے اس سے فرمایا جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، جو لوگ تمہاری اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ رہے ہو ان کے مقابلے میں زین العابدین کی یہی جگہ ہے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس مجلس میں کون ہے؟ رسول اللہ ہے، جناب فاطمہ ہے، کون لوگ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، تبھی تو ہو سکتا ہے۔ مگر بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے انجمن آ چکی ہے اور آپ اللہ سے یہ درخواست بھی ہے کہ ایک ہی نوحہ وہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ اس نوحے کو سماعت فرمائیں اور مصاب ہوں اس میں، اور بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں وہ تو خیر جو مجلس ہوئی اور امام نے عظمت مجلس بتائی وہ اپنی جگہ پر، مگر کبھی کبھی بہت سے لوگوں کو اللہ کا ایک انعام بھی ہوتا ہے اور جو صاحب غم ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے تو اس کو انداز اور ہوتا ہے۔ یہ بتائیے اگر کوئی مجلس آپ ایسی سنیں جس میں جناب ام البنین پڑھ رہی ہوں تو کیا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر جناب ام البنین جو جناب عباس کی ماں تھیں اور ان کے 3 بیٹے اور کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان کی بیٹی تھی جو جناب مسلم بن عقیل کی بیوی تھیں جو بیوہ ہوئی تھیں، ان کے 4 نواسے تھے جو 2 یہاں شہید ہوئے اور 2 کوفے میں شہید ہوئے تھے، ایسے تو جناب ام البنین اس شان کی تھی۔ انہوں نے حضرت عباس کی جو ٹریننگ کی تھی، تربیت دی تھی، جو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں ریاض القدس وغیرہ میں، آپ بتائیے کہا جاتا ہے کوئی عورت سوچ سکتی ہے شادی کے، وہ مدینے میں رہتی بھی نہیں تھی، ان کا قبیلہ یہاں کا نہیں تھا، جب شادی ہوئی جناب زینب کا انتقال، فاطمہ کا انتقال ہو چکا تھا اور کافی دنوں بعد شادی ہوئی ان سے، تو جب شادی ہوئی تشریف لائیں تو میں بیان کیا جاتا ہے پہلے چوکھٹ کو بوسہ دیا، داخل نہیں ہوئی۔ جناب فاطمہ جناب زینب نے اپنی ماں کی چادر، عرب میں بہت بڑا احترام ہوتا تھا چادر بچھا دینا، انہوں نے جناب زینب نے اپنی چادر نہیں اپنی ماں کی چادر بچھائی جناب ام البنین کے لیے، تو بیٹھی نہیں، کہا یہ کنیز اور فاطمہ زہرا کی چادر پر پیر رکھتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بچے کی تربیت کیسی کی تھی، جناب عباس کو اس منزل تک لانے میں جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ کا کنٹریبیوشن کیا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر یہ ہے کہ جناب عباس سے امام حسین اسلام کہنے لگا تو کسی کام کے لیے کہا، دوڑ پڑے، چاہتے تھے، محبت تھی،
جب ہو تو ایک امام حسین نے کہا عباس ایک وقت وہ ہوگا میں تمہیں آواز دوں گا مگر تم توجہ نہیں کرو گے، ایک وقت میں تمہیں پکار رہا ہوں گا تم جواب نہیں دو گے. تو ان کی دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ تب ہوگا جب میں سو رہا ہوں گا. انہوں نے سونے ہی چھوڑ دیا کہ پتہ نہیں رات کو آواز دے دیں، دن میں آواز دے دیں. اب 2 دن 3 دن 4 دن جتنے دن ہوں گے، آخر میں ان کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئیں نہ سونے سے 3-4 دن. وہ جناب زینب اولیاء مقام کی نظر پڑی تو دیکھا، چاہتی تھیں، ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ کون ذات ہے اور اس سے کیا معجزات انہیں ہیں. جناب زینب نے کہا کہ یہ کیا ہے، ذرا سا اپنا چہرہ اٹھاؤ. وہ آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں. تو جناب عباس نے اپنی ماں سے پوچھا، آواز دی، اماں منہ اٹھا کر کے دیکھوں، چہرہ اٹھاؤں؟ کیونکہ آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ شہزادیوں کے چہرے پر نظر نہ کرنا، پیروں ہی کو دیکھنا خالی. اب حکم دے رہی ہیں میں اپنا چہرہ اٹھاؤں؟ شہزادی فرمایا ہاں. دیکھا آنکھیں سرخ ہیں. کہا یہ کیا ہوا؟ جناب عباس نے بتایا آقا کہہ رہے تھے کہ ایک دن میں آواز دوں گا تم میری بات کو سنو گے نہیں، اسی لیے سوتا نہیں ہوں. امام حسین کو بلایا جناب زینب نے اور پوچھا بھیا آپ نے اس سے کیا کہہ دیا ہے؟ میرے عباس سے ہم نے کیا کہہ دیا ہے کہ یہ سو نہیں رہا ہے؟ جناب عباس کہ آپ آواز دیں گے اور یہ اٹھے، یہ بولیں گے نہیں اس لیے سوتے نہیں. امام نے فرمایا عباس میں نے آج کی بات نہیں کی، جب تم فرات کے کنارے پڑے ہو گے، تمہارے بازو قطع ہو چکے ہوں گے، روح نکل چکی ہوگی، میں اس وقت عباس کہوں گا، تمہیں آواز دوں گا مگر تم اس کا جواب نہیں دو گے. میں نے اس دن کی بات کی تھی. وہی جناب ام البنین جب واقعات کے بعد بیٹھتی تھیں، اور کہاں بیٹھتی تھیں؟ جنت البقیع میں جاتی تھیں. آپ کو معلوم ہے، ارے آپ روتے تو آپ چاہنے والے ہیں. ام البنین ایسے اشعار پڑھتی تھیں کہ مروان ماں کھڑا ہو کر روتا تھا، جو دشمن اہل بیت تھا وہ روتا تھا. پہلے قبریں بناتی تھیں، ان میں نام لکھتی تھیں. اس کا مطلب ہے شبیہیں بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جناب ام البنین نے شبیہ بنائی، عباس کی قبر بنائی، جعفر کی قبر بنائی. جب چاروں بچوں کی قبریں بنا چکتی تھیں تو کہتی تھیں تم کو نہیں روؤں گی، تمہارا ماتم نہیں کروں گی، اس لیے کہ اگر حسین کا ماتم کرنے کے لیے فاطمہ موجود ہوتی تو تمہارا ماتم کرتی تھی شہزادوں، تمہیں ماتم نہیں کروں گی. پھر کبھی فرماتی ان کا تو ایک نہیں پورا جنت البقیع میں مرثیہ ہوتا تھا. پھر کبھی عجب جملہ ارشاد فرماتی تھی، کہتی تھیں کہ میرے لال یہ دیکھو تم سب لوگ جو ہو، تم نے کربلا میں قربانی پیش کر دی، اب بھی لوگ مجھے ام البنین کہتے ہیں. ام البنین کا مطلب تو یہ ہے کہ جو بیٹوں کی ماں ہو، میرے بیٹے تو سب شہید ہو گئے. تو فرماتی تھی کہ لوگوں مجھے ام البنین کہہ کے نہ پکارا کرو، مجھے اپنے شعر یاد آ جاتے ہیں، چاروں شعر یاد آ جاتے ہیں. اور پھر عجیب جملہ ارشاد فرمایا ایک مرتبہ کہ جب پوچھتی تھی کیا ہوا کربلا میں، کیا ہوا تھا، تو لوگ بتاتے تھے تو سارے واقعات آ گئے تھے. تو کہتی تھی بار بار جناب عباس کی عظمت اور شجاعت کے اعتبار سے فرماتی تھیں ارے تم نے اس کو اس وقت مار لیا جب اس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، اگر تم اس پر قابو پا کے دکھاتے جب میرے لال کے دونوں ہاتھ موجود تھے تو میں جانتی، یعنی یہ ہمت تھی. پھر کبھی یہ کہتی میرے لال جب کوئی آدمی اوپر سے نیچے گرتا ہے، بلندی سے نیچے آتا ہے تو ہاتھ کا سہارا لے لیتا ہے. اے عباس تیرے تو دونوں ہاتھ پہلے ہی قطع ہو چکے تھے، جب تو گھوڑے سے زمین پر گرا تو تو نے کیسے سہارا لیا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی بحق الزہراء ولیہا وبالہا وبلیہا، یا اللہ ہماری سزائے مختصر قبول فرما. بار اللہ اناس انگرو مال زہرہ میں جگہ عطا فرما. بار اللہ جو بیمار شفائے کاملہ و عادلہ عطا فرما دے. جو بے روزگار انہیں روزگار مرحمت فرما. پرچم حق کو سربلند فرما، پرچم باطل کو سرنگوں فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ان کے عوام و اصحاب و انصار میں قرار دے. آپ حضرات پھر زحمت فرما کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے جناب سید محمد عسکری ابن سید علی اختر مرحوم اور عابدہ عسکری مرحومہ بنت سید محمد حسنین
اور ان کے والدین اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین و مرحومات کو ہدیہ فرما دے۔